अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। मुद्दतों पहले मुझे याद आ रहा है कि मंगला कॉलेज का एक ट्रिप किया मरी के लिए। कॉलेज में हम जब से थे सब स्टूडेंट्स, और रात को बहुत देर हो गई बस के वापस आने में। तो बस में स्टूडेंट्स जो हैं वो गाना गाते थे कि अरे अरे मुझे सोने दो, रात के हो गए पौने दो। इस वक्त अमेरिका में ईस्ट कोस्ट पे रात के हैं पौने 2 और पाकिस्तान में है दिन के पौने 12। और खबरें जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तमाम तर प्रेशर का मुकाबला करते हुए जो एक्सपेक्टेड था, जो रेन ऑफ टेरर अनलीश की गई है इस वक्त तहरीक इंसाफ के लीडर्स के खिलाफ, जो दहशत गर्दी का आगाज किया गया है उसको रेजिस्ट करते हुए जुडिशल मैजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने फवाद चौधरी का जो मांगा गया था मजीद फिजिकल रिमांड, जो मांगा गया था, जिस्मानी रिमांड मांगा गया था कि उसको बढ़ाएं आगे, तमाम तर प्रेशर का मुकाबला करते हुए जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जिस तरह कभी हम अजीज भट्टी, मेजर अजीज भट्टी हमारे आज भी हीरो हैं, लेकिन जिस तरह से वो हमारे हीरो हैं, इस तरह से ये जुडिशल ऑफिसर्स, जिस तरह से वकास अहमद राजा आज हैं, उन्होंने तारीख रकम की, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के ये हीरोज हैं। जिस तरह से अटक के वो मैजिस्ट्रेट जिन्होंने इमरान रियाज को बावजूद प्रेशर के छोड़ा था, वो FIA की कोर्ट नंबर 29 या 19 के जो मैजिस्ट्रेट थे, एडिशनल जज थे, गलबन सेशन जज थे, जिन्होंने उस वक्त तमाम प्रेशर का मुकाबला करते हुए इमरान रियाज को रिहा किया था, उसको मानने से इनकार कर दिया था उसके खिलाफ केसेस में। ये तमाम ऑफिसर्स, जुडिशल ऑफिसर्स, जो इंतजामिया के हर किस्म के प्रेशर्स का मुकाबला करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए खड़े होते हैं, ये इस कौम के हीरो हैं। और जब भी इस पाकिस्तानी कौम की जमहूरियत की तारीख को रकम किया जाएगा तो इनके नाम, इन जुडिशल ऑफिसर्स के जो नाम जो है ना वो सुनहरे हरूफ में लिखे जाएंगे। दूसरा, आप एक और बहुत बड़ा कंट्रास्ट देखें पंजाब के अंदर, कि जो यंगर जुडिशल ऑफिसर्स हैं, जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं, सेशन जज हैं, वो ज्यादा हिम्मत का, दलेरी का, बहादुरी का, असूल पसंदी का मुजाहरा करते हैं। और जो हाई कोर्ट के अक्सर जज साहिबान हैं वो ज्यादा आपको डरे हुए नजर आते हैं, कॉम्प्रोमाइज नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देख लें कि कौम की उनसे क्या उम्मीदें हैं। ये एपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अक्सर जो है गुज़श्ता 1 बरस में उसने पाकिस्तान के लोगों को, जमहूरियत को मायूस किया है। तो इस लिहाज से बहुत बड़े हीरो हैं वकास अहमद राजा, जिनके सामने आज सुबह, अब से कोई 3 घंटे पहले, 2.5-3 घंटे पहले, फवाद चौधरी को दोबारा पाबंद सलासल जंजीरों में वहां लाया गया। पहला काम उन्होंने ये किया कि अदालत के अंदर उन्होंने फवाद चौधरी की जो जंजीरें हैं वो खुलवाई। वहां बड़ी अच्छी डिबेट हुई जिसमें बाबर एवान, पाकिस्तान के एक्स लॉ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा केस एक्सप्लेन किया कि किस तरह से फवाद की डिटेंशन एक एबडक्शन के ज़म्मे में आती है। जिस तरह से उनको लाहौर की पुलिस ने, CTT ने उठाया, केस तो अगर बनता था, FIR तो इस्लामाबाद की थी, इस्लामाबाद की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। जो कुछ कहा फवाद चौधरी ने वो लाहौर में कहा, फिर लाहौर का केस बनता था, वहां पर जो है इलीगैलिटी हुई। और फिर आपने देखा ही कि किस तरह से इवन फरूख हबीब, जिसका मैं अभी डिटेल से जिक्र करूंगा, कि फरूख हबीब के खिलाफ जो FIR काटी गई है, कि फरूख हबीब ने पुलिस की गाड़ी का रास्ता रोका, पुलिस के कारे सरकार में मुदाखलत करने की कोशिश की, उसके अंदर बजाते खुद क्या सुखन है, क्या इलीगैलिटी है, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। लेकिन अभी तो मुझे खुशी इस चीज़ की है कि सबसे ज़्यादा मुझे ये तो था ही, मुझे जब ये जो मैं सारा ये बहुत गौर से देख रहा था, इसीलिए बहुत देर हुई, कि जब जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो हैं उन्होंने फैसला महफूज किया, तो मैं मसलसल बाकायदा जो है ना इस तरह करके सोच रहा था कि ये अब जुडिशल मैजिस्ट्रेट के ऊपर कितना प्रेशर होगा, पूरा इसके ऊपर ये जो ट्विन सिटीज का प्रेशर होगा, कितने फोन खड़क रहे होंगे सारी रात से। अब जुडिशल मैजिस्ट्रेट को देखना है कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, अदालत में उसके सामने आर्ग्यूमेंट्स क्या किए गए हैं, और उसके ऊपर दबाव किस किस्म का है। बहरहाल इस जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने पाकिस्तान की जुडिशरी की इज्जत में, उसके वकार में इजाफा किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर बैठेगी नहीं, पाकिस्तान को, दुनिया की तारीख को, आलम इस्लाम की तारीख को इस तरह से मायूस नहीं करेगी जिस तरह से अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहीद अरशद शरीफ के केस में पाकिस्तान के लोगों को मायूस किया, पूरी दुनिया को मायूस किया। दुनिया की कौन सी सुप्रीम कोर्ट ऐसी होगी जिसके सामने इतना बड़ा इंपॉर्टेंट केस आए और वो सुप्रीम कोर्ट मारे डर के एक हुकूमत की मर्जी की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना के उसमें 2 ISI और MI के अफसर डाल दे, जिनके सुपीरियर चेन ऑफ कमांड जो है उनके ऊपर ही इल्जाम है, और उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके खिलाफ जो है कोई चीज लिख के कहीं से ले आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मैं समझता हूँ, जो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन अभी तो ये खुशी का लम्हा था, इसको सेलिब्रेट करना जो है वो बहुत जरूरी था। 3 किस्म के टॉपिक बुनियादी तौर पे हमारे सामने हैं। जिस तरह से फरूख हबीब के खिलाफ
जिस तरह से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर, 24-36 घंटों के अंदर फारूक हबीब के ऊपर जिस तरह की FIR दर्ज की गई, जिस तरह से हमाद अजहर को धमकियां लगाई जा रही हैं, थ्रेट किया जा रहा है, और जिस तरह से और बहुत से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है जो अननोन MNAs और MPs हैं, इससे इस चीज का क्लियरली पता चलता है, जैसा कि मैंने चंद घंटे पहले ट्वीट किया, कि वो जो एंटिसिपेटेड क्रैकडाउन था तहरीक इंसाफ के लीडरों के खिलाफ, जिसका मकसद ये है कि उनको डराया जाए, धमकाया जाए, जलील खार किया जाए, अदालतों में खड़ा कर दिया जाए, वकला के हवाले कर दिया जाए, उनको इतना एक अपने बारे में इतना खौफ व हरास में, अनसर्टेनिटी में, गैर यकीनी में डाल दें कि वो बाकी सारी सियासत जो है भूल जाएंगे। उस प्रोसेस का आगाज कर दिया गया। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था। गुज़िश्ता कई दिनों से हम ये सुन रहे थे, इसकी चहमगोइयाँ जारी थी, इसकी अफवाहें थी कि मसलसल इसके हवाले से फैसले हो रहे हैं, लेकिन अब क्लियरली सिम्टम से पता चलता है कि इस प्रोसेस का आगाज हो गया। इसका आगाज जो है वो फवाद चौधरी से हुआ है। इसकी लिस्ट बड़ी लंबी है जो हमने पहले सुना। इसमें फवाद चौधरी का नाम, इसमें फारूक हबीब का नाम, इसमें हमाद अजहर का नाम, इसमें सेनेटर ओन अब्बास का नाम, इसमें असद उमर साहब का नाम, इसमें और बड़े लोगों के नाम है, मुराद सईद का नाम। तो इसमें एक लंबी लिस्ट है, और इसकी बुनियादी इन तमाम लोगों की खासियत ये है कि वो हार्ड हिटर्स हैं, जो जब खड़े होते हैं तो बड़ी सख्त बात करते हैं, असर्टिव बात करते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट हैं, हकायक के साथ बात करते हैं। फॉर इंस्टेंस आप फवाद चौधरी की प्रोफाइल आपके सामने, फारूक हबीब भी कोई ढकी छुपी चीज कैरेक्टर नहीं है। किस तरह से गुज़िश्ता जितने भी माह गुजरे हैं, और उससे पहले भी जब हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, तो टेलीविजन प्रोग्राम में आके अगर किसी ने बहुत इफेक्टिवली, जिन लोगों ने डिफेंड किया इमरान खान की हुकूमत को, उसमें फारूक हबीब सारे फहरिस्त थे। अब फारूक हबीब के खिलाफ जो केस बनाया गया, उसकी भी जरा तफसीलात देख लें कि उनके खिलाफ जो केस, ये तो है ही कि उन्होंने कार सरकार जो है उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कार सरकार में उन्होंने मुदाखलत की जब उन्होंने पुलिस की गाड़ी को रोका, लेकिन साथ उनके ऊपर डकैती का, चोरी का, सरकारी जो है चीजें और वायरलेस सेट वाला चोरी करने का, पुलिस के ऊपर फायरिंग करने का इल्जाम भी उस FIR में डाल दिया गया है। और इसको अगर आप देखें तो बड़ा हैरान होता है कि हमें इस सिस्टम के अंदर, हमारा जो ये सिस्टम है इंतजामिया का, इसे नंगे नंगे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती कि फारूक हबीब ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, पुलिस का वायरलेस सेट चोरी करने की कोशिश की, इक्विपमेंट तोड़ने की कोशिश की। सारी फुटेज आपके सामने है कि एक बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी है जिसमें फवाद चौधरी को जबरदस्ती पुलिस ले जा रही है। और जबरदस्ती का लफ्ज मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। इससे पहले चंद घंटों की कैफियत ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट के एक सिंगल मेंबर बेंच के जज साहब जो हैं, तकरीबन 11:30-12 बजे से मसलसल लाहौर की और पंजाब की पुलिस को कह रहे थे कि फवाद चौधरी को मेरे सामने पेश किया जाए। उन्होंने 2 बजे का भी कहा, उसके बाद उन्होंने 6 बजे का भी कहा, और हर दफा लाहौर की पुलिस का आगे से जवाब ये था कि हमें पता ही नहीं है। और फवाद चौधरी जो हैं वो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। बाकायदा टेलीविजन चैनल्स में टिक्कर चला दिए गए कि वो तो अब इस्लामाबाद जो है वो पहुंचने वाले। हकीकत ये थी, जो हमाद अजहर और फारूक हबीब मसलसल अपनी फुटेज के जरिए वो ट्वीट कर रहे थे और बता रहे थे, क्योंकि फारूक हबीब अपनी गाड़ी में अपने लोगों के साथ मसलसल उस पुलिस की गाड़ी का ताकुब कर रहे थे, उसके पीछे पीछे चल रहे थे, जिसके अंदर फवाद चौधरी को ले जाकर लाहौर के अंदर डिफरेंट जगहों पर ले जाया जा रहा था। यानी बात क्या है? बात यह कि फवाद चौधरी तो लाहौर के अंदर मौजूद थे एक ऐसे वक्त में जब पुलिस इस लाहौर हाई कोर्ट को यह बता रही थी कि फवाद चौधरी लाहौर से निकल चुके हैं और वो इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। इन एनी केस लाहौर हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसकी जुरिस्डिक्शन को सिर्फ लाहौर तक जो है महदूद नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन पूरे पाकिस्तान में है। यही वजह है कि बहुत दफ़ा आपने देखा कि मुख्तलिफ लोग जिनको लगता है कि उनको इस्लामाबाद से या लाहौर से रिलीफ नहीं मिल पाएगी, वो सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ ले लेते हैं, या इस्लामाबाद से रिलीफ नहीं मिलती तो लाहौर हाई कोर्ट से ले लेते हैं, या लाहौर में खतरा होता है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेते हैं। तो ये जो हाई कोर्ट्स हैं, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, क्वेटा बेंच, सॉरी बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट जो हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। इनके सामने पिटिशंस आती हैं, यहाँ से रिलीफ ली जा सकती है, और वो रिलीफ पूरे पाकिस्तान के अंदर वो इफेक्टिव होती है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के सामने खुला दो चीजें की गई। एक तो लाहौर हाई कोर्ट के मुंह पे तपाचे मारे गए, कंटेम्प्ट किया गया। अगर कोई कंटेम्प्ट बनता था कानून में तो वो किया गया, जो पंजाब की पुलिस ने अपने सुपीरियर, यकीन प्रेशर्स जहां से भी प्रेशर आ रहे थे, उन प्रेशर्स के नतीजे में लाहौर हाई कोर्ट के साथ जो कुछ किया पंजाब की पुलिस ने, लाहौर की पुलिस ने, वो क्लियरली, मतलब वो क्लियरली कंटेम्प्ट था। अगर कोई कंटेम्प्ट था तो ये कंटेम्प्ट था। दूसरी चीज क्लियर इलीगैलिटी थी कि आपने एक शख्स को कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेड, कंटेस्टेड किस्म की सूरत हाल में आपने उसको उठाया हुआ है। उठाया भी बहुत अजीबोगरीब तरीके से है। FIR बाद में काटी है, अरेस्ट उसको पहले कर लिया है,
FIR کہہ رہے ہیں کہ لاہور کی اسلام آباد کی پولیس کی ہے، اس کا مطلب اسلام آباد کی پولیس نے آنا تھا اور لاہور سے پکڑنا تھا، پکڑ آپ نے خود لیا ہے، بعد میں آپ اس کو اسلام آباد کی پولیس کے حوالے کر رہے ہیں، کیس آپ نے عجیب و غریب قسم کا بنایا ہے، اسپوکن ورڈ کا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی FIR کے اندر آپ نے غداری کی اور ٹریزن کی، سیڈیشن کی دفعات ڈال دی. تو انتہائی کنٹیسٹڈ کنٹروورشل کیس تھا جس میں فاروق حبیب نے پولیس کی ان مارک گاڑی کو، جس کے اندر فواد چودھری موجود تھا، روک کے لاہور کے ٹول پلازا میں ان کو یہ وارن کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو واپس جانا چاہیے، بیکاز لاہور کی ہائی کورٹ جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہے اور آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ جو لاہور کی پولیس اور پنجاب پولیس غیر قانونی کام کر رہی تھی، وہ فاروق حبیب جو ہے اس کے اوپر FIR کروا رہی ہے. لیکن فاروق حبیب کے خلاف FIR یا حماد اظہر کو تھریٹن کرنا، یہ اور بہت سے لوگوں کی جو لسٹیں بنائی ہوئی ہیں اس وقت سرکار نے، یہ ایک پہلے سے بنا ہوا اسکرپٹ ہے. اس کو پریزنٹ ایسے کیا جا رہا ہے جیسے چونکہ فاروق حبیب نے، اور اس کے ایکسکیوزز جو ہیں ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ فواد چودھری نے کھڑے ہو کے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس دے دی تو دیر فور فواد چودھری کے خلاف تو اب یہ کیس ہوگا. فاروق حبیب نے پولیس کی گاڑی کا راستہ روک لیا، اس کے خلاف یہ کیس ہوگا. باقی کسی کی آپ نے کچھ اور چیز نکالنی ہوگی، کسی کا آپ ٹیکس کا کیس نکال دیں گے، کسی کی جائیداد کا کیس نکال دیں گے، کسی کی بزنس کی irregularity نکالیں گے، کسی کی ویڈیوز بنا کے رکھی ہوئی ہوں گی، کسی کی اگر ذاتی طور پہ ویڈیوز نہیں ہوں گی تو اس کی بیوی کی اور بچوں کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہوں گی. تو ایک خوف کی پوری کلائمیٹ ہے، اور اس کلائمیٹ کے اندر یہ کریک ڈاؤن جو ہے جس کا آغاز کیا، اور یہ وہ کریک ڈاؤن ہے جس کو جوڈیشل میجسٹریٹ جو ہیں وقاص احمد راجہ، انہوں نے ایک بہت بڑا دھچکا لگایا. اور جب میں سوچ رہا تھا، مسلسل میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن کی اسکرین کو کہ اب وقاص احمد راجہ جوڈیشل میجسٹریٹ کیا کریں گے، تو یقین مانیے میرا یہ خیال تھا کہ پریشر ان کے اوپر اتنا ہوگا کہ کم از کم 2 یا 3 دن کے لیے مزید وہ جسمانی ریمانڈ دیں گے. بیکاز اگر وہ جسمانی ریمانڈ نہیں دیں گے تو یہ پورا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے دہشت گردی کا اور انٹیمیڈیشن کا اور ہراسمنٹ کا، یہ کمزور پڑ جائے گا. اور یہ انہوں نے واقعی اپنے فیصلے سے یہ جو پورا انٹیمیڈیشن کا پروسیس انیشیٹ کیا گیا ہے، اس کو اس جوڈیشل میجسٹریٹ نے بہت حد تک کمزور کر دیا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اپارٹ فرام دس پروسیس آف انٹیمیڈیشن جو چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ PDM کی جماعتوں کی، خاص کر کے PMLN کی اور PPP کی، پرائم منسٹر شہباز شریف کی اور آصف علی زرداری کی ایک سے زیادہ میٹنگ ہوئی ہے گزشتہ 12-14 گھنٹوں میں. اور یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کا احوال اخبارات تک جو لیک ہوا ہے، ایک سے زیادہ اخبار کے پاس لیک ہوا ہے، ڈان کی اس کے حوالے سے بڑی پرومیننٹ سٹوریز ہیں، وہ یہ ہے کہ PMLN نے اصرار کیا ہے ان میٹنگز کے اندر کہ ہم پنجاب میں اس سٹیج کے اوپر الیکشنز نہیں کرا سکتے، ہم الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے، یہ الیکشنز ہمارے لیے خطرناک ہوں گے. ہماری کی لیڈرشپ جو ہے نواز شریف، اور حالانکہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 13 تاریخ کو آ جائیں گے، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں تو یہ تھا کہ ان کی فلائٹ وہاں سے چل پڑی ہے، تو اگر وہ پہنچی نہیں لاہور تو شاید وہ لاہور پہنچ رہی ہوں گی اگلے چند گھنٹوں کے اندر، وائے دبئی انہوں نے آنا تھا. تو ہماری لیڈرشپ نہیں ہے، بل میٹنگز میں یہ ہے کہ لیڈرشپ ہماری گراؤنڈ پہ نہیں ہے، یہ الیکشنز ہمارے لیے جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، ہم نے الیکشنز جو ہیں وہ نہیں کرانا چاہتے. اور سینسس جو ہے وہ ایک وجہ بنتی ہے کہ ہم یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے. ظاہر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کوئی 2 ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ سینسس کو ایز این ایکسکیوز یوز کیا جائے گا الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے لیے. وہ کہا جائے گا کہ 2017 کا جو سینسس تھا اس کے بارے میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ اس پہ ہوئی ہوئی ڈیلیمیٹیشن قابل قبول نہیں ہے، ایک نیا سینسس ہو اور نئے سینسس کے اوپر ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے. اس کے بھی تھوڑے سے فیکٹس آپ کو بتا دوں کہ اکتوبر 2021 میں اس پہ PTI کی اس وقت کی حکومت نے ایک بہت ڈیٹیل ڈسکشنز کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ سینسس 1 اکتوبر یا اکتوبر کی کسی تاریخ 2022 میں اس سینسس نے شروع ہونا تھا اور اگلے 1-2 مہینوں کے اندر اس سینسس نے ختم ہونا تھا. لیکن اکتوبر 2022 میں جب تحریک انصاف کی حکومت جا چکی تھی، PDM کی حکومت آئی تھی، اس سینسس کو انیشیٹ نہیں کیا گیا اور پھر اس کی میٹنگز لٹکتی رہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کو جان بوجھ کے لٹکایا گیا، ذہن میں رکھیے اس کو کہ جان بوجھ کے لٹکایا گیا، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ لٹک گیا ہوا میں. پاکستان میں کبھی پازیٹیو چیز تو خیر کبھی کی ہی نہیں گئی پلان کر کے، نیگیٹو چیزوں کے اوپر بڑی زبردست انٹیلیجنٹ پلاننگ ہوتی. تو اکتوبر میں بجائے اس کے کہ سینسس شروع ہوتا، بیورو اسٹیٹسٹکس والا کو مسائل پڑ گئے، گرمی بہت تھی، مچھر بہت تھے، سردی بہت تھی، لڑکیاں دوپٹہ نہیں لے رہی تھیں، سڑکوں پہ ٹریفک بہت تھی، بجلی نہیں آ رہی تھی، امریکہ کا خطرہ تھا، روس کے جنگ کا تھا، یوکرین کی جنگ ہو گئی. تو سینسس جو ہے وہ نہیں انیشیٹ کیا گیا. اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ سینسس اب فروری میں کہیں ہوگا اور اس کے بعد شروع ہوگا. اب آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے بیورو اسٹیٹسٹکس نے یہ خود سے فیصلہ کر لیا ہے، پتہ نہیں کیا وجوہات ہوئی، یوکرین کی جنگ کا ان کو مسئلہ تھا، تیل کی قیمتیں زیادہ ہو گئیں وغیرہ وغیرہ، مچھر، گرمی، سردی، لڑکیاں دوپٹہ نہیں لے رہی، لڑکیوں نے جینس کیوں لے لیے. بہرحال سینسس جو ہے وہ نہیں شروع کروایا جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی، اور کوئی نہیں ان کو پوچھ رہا کہ بھئی اپنا تو کام کرنا ہے اللہ واسطے، وہ کیوں نہیں کرتے ہو. تو سینسس نہیں کروایا، وہ سینسس 1 مہینے کے بعد شروع ہوگا.
پتہ نہیں 1 مہینے کے بعد بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب یہ سینسس کی جو ارریگولیرٹی، یہ جو ڈیلے ہے جو خود پی ایم ایل این نے کاز کی ہے، یہ ساری تمہید میں نے آپ کو اس لیے باندھی تھا کہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ سینسس کا سارا ڈرامہ جو ہے یہ اس سٹنگ گورنمنٹ نے خود کھڑا کیا ہوا ہے، اور کھڑا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کو یوز کرنا تھا. تو وہ سینسس کا ڈرامہ کھڑا کر کے انہوں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ سینسس ہونے اور یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. تاہم اب تک کی جو خبر ہے کہ پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کوئی بہت زیادہ کنونس نہیں ہے کہ دس وڈ بی اے گڈ اسٹریٹجی، اور وہ الیکشن کو اس طرح سے ڈیلے کرنے میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے. ایٹ لیسٹ چھپ یہ رہا ہے جس طرح سے پی ایم ایل این ڈیسپریٹ ہے ان الیکشنز کو آگے کرنے کے لیے. بہرحال یہ بھی چیز چلتی رہے گی، اس پہ پھر ہم بات کریں گے. اب جو تیسری ڈیولپمنٹ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جس کو کم از کم 2 انتہائی پرومیننٹ میڈیا پرسنز نے اپنے اپنے ویلاگس کے اندر یا پروگرامز کے اندر ڈسکس کیا ہے. ایک پرومیننٹ ٹی وی اینکر ہیں سمیع ابراہیم صاحب، دوسرے ہیں رؤف کلاسرا صاحب. تھوڑا تھوڑا ان کے بیانیے میں فرق ہے، لیکن رؤف کلاسرا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 5 میجر جو مغربی طاقتیں ہیں پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ یہ کنوے کر رہے ہیں پاکستان کے نظام کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کہ عمران خان کو واپس نہیں آنا چاہیے، عمران خان ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے اوپر رؤف کلاسرا صاحب کا ایک باقاعدہ ویلاگ ہے، ان کا ایک پورا پروگرام ڈسکشن، خاصی لمبی ڈسکشن. دوسرا وہ ٹک ٹاک کا ٹکڑا ہے جس کو بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا، جس سے سمیع ابراہیم صاحب نے کیا، اور سمیع ابراہیم صاحب نے اس میں کلیم کیا کہ ایک ایسا امریکہ کا ڈیلیگیشن بڑا بھاری بھرکم اسلام آباد میں موجود تھا، 7-8 دن کم از کم یہاں پہ رہا ہے، اور غالباً 25 یا 26 تاریخ کو اسلام آباد سے نکلا ہے، جس کو اسسٹنٹ ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری، یہ خیر نہیں کہا سمیع ابراہیم صاحب نے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ ڈیلیگیشن ہے، اور ڈیلیگیشن میں چند لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے باور کروایا پاکستان کے نظام کو کہ آپ نے جو بھی ارریگولیرٹی، بے قاعدگی کرنی ہے جمہوریت کے اندر، 18 ویلر ٹرک گزار دینا ہے، میزائل مارنا ہے، نیوکلیر حملہ کرنا ہے، جمہوریت پہ آزادی صحافت کا گلا گھونٹنا ہے، جو بھی کرنا ہے کر لیں، آپ کو ہم بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے فائنینشلی، لیکن عمران خان کی واپسی جو ہے وہ امریکہ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ سمیع ابراہیم صاحب کا ایک ٹک ٹاک ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ڈیلیگیشن کون سا تھا. میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں پتا کیا. جس ڈیلیگیشن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ ڈیلیگیشن کو ہیڈ کرتے تھے رابرٹ کیپروتھ، اور یہ ڈیلیگیشن 7-8 دن، میرا خیال ہے 6 دن تو شاید رہا ہے پنڈی اسلام آباد کے درمیان. اور یہ ڈیلیگیشن، اور اب رابرٹ کیپروتھ کون ہے؟ رابرٹ کیپروتھ ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ ہیں، لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نہیں ہیں، یہ ٹریجری کے ہیں. اور ان کی میٹنگز کے حوالے سے اگر میں آپ کو اسکرین شیئرنگ کر کے دکھا دوں کہ 2-3 اس کے حوالے سے نیوز سٹوریز جو ہیں وہ چھپی ہیں پاکستان میں، 3 کم از کم میں نے دیکھی ہیں. ایک ڈان کی ہے، ایک ٹریبیون کی ہے، ایک سما ٹیلی ویژن کی ویب سائٹ کے اوپر ہے. لیکن حرام ہے کہ کسی بھی جگہ میں بیسک چیز ہو کہ یہ ڈیلیگیشن جو تھا یہ کتنا بڑا تھا، اس میں کون کون سے لوگ موجود تھے، اس کا ایجنڈا کیا تھا، یہ جو ڈیلیگیشن تھا امریکہ کا یہ کتنے دن رہا ہے پنڈی اسلام آباد کے درمیان، انہوں نے کس کس سے ملاقات کی ہے. صرف ایک سٹوری چھپی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات کی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے. اس میں کیا ڈسکس ہوا ہے صرف اتنا اس میں مینشن ہے کہ میں آپ کو صرف اتنا مینشن ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اسکرین شیئرنگ کر کے دکھا دوں جسٹ فار دی ریزنز آف پرووائڈنگ اے پروف، ادروائز میرا خیال ہے میں سارا کچھ آپ کو زبانی بتا سکتا ہوں. یہ آپ دیکھیں، یہ ایک سٹوری ہے، یو ایس ہیلپ ساٹ فار آئی ایم ایف پروگرام ریوائول. یہ وہی ڈیلیگیشن کے ہیڈ ہیں. میٹنگ ہوئی فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، جس میں یہ لکھا ہے کہ ڈیلیگیشن واز لیڈ بائی رابرٹ کیپروتھ، ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف دا ٹریجری، اور اس میں مدد مانگی گئی ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے امریکہ سے. دوسری آپ سٹوری دیکھ لیں، یہاں پر یہ سٹوری ہے جو ٹریبیون کی ہے کہ پاکستان ایشورز یو ایس آف اٹس کمٹمنٹ ٹو آئی ایم ایف. اچھا، اب یہ دونوں جو سٹوریز ہیں، تیسری یہ سٹوری ہے جو سما کے اوپر چھپی ہے سائٹ کے اوپر. یہ جو تینوں سٹوریز ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ان سٹوریز کی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں سٹوریز جو ہیں، حالانکہ جو ڈان کی سٹوری لکھی ہے وہ خلیق کیانی صاحب نے لکھی ہے، جو پاکستان کے بہت ہی منجھے ہوئے انگلش کے جرنلسٹ ہیں، اکنامک افیئرس کے اوپر لکھتے ہیں، لیکن تینوں سٹوریز جو ہیں وہ بالکل ایک قسم کی ہیں. ڈان کی چھوٹی ہے، میرا خیال ہے خلیق کیانی صاحب نے جو دیکھی انفارمیشن کو کنونسنگ نہیں لگی، انہوں نے بہت چھوٹی لکھی ہے. لیکن یہ کلیئر ہے کہ یہ تینوں اخبارات کی اس کے اوپر اپنی کوئی تحقیق، ریسرچ، کمنٹری، انویسٹیگیشن کچھ بھی نہیں، انہوں نے اپنا کام کیا ہوا. یہ ان کو کہیں سے ایک ہینڈ آؤٹ یا پریس ریلیز ملی ہے، غالباً ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کی، جس کو انہوں نے چھاپ دیا. اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا، اس میں صرف ڈیلیگیشن کے ہیڈ کا اور ایک اور بندے کا نام لکھا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ڈیلیگیشن میں لوگ کتنے ہیں، کون کون لوگ ہیں، ان کے نام، ان کی پوزیشنز، ڈیلیگیشن کتنے دن اسلام آباد راول پنڈی میں رہا، 5 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن، کس کس سے انہوں نے ملاقات کی، پنڈی میں کس سے ملاقات کی، اسلام آباد میں کس کس سے ملاقات کی،
اور بنیادی مقصد اس ڈیلیگیشن کا کیا ہے. اگر آپ یہ تینوں سٹوریز دیکھیں گے تو ان میں صرف ایک لائن کے اندر لکھا ہے کہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ ایسیس کر رہا ہے کہ پاکستان کی اکنامک مدد جو ہے وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے, اور پاکستان کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں IMF کے پروگرام کے ریوائول کے لیے ہماری مدد کر دیں. یہ سوال کسی نے پاکستان کے اتنے مستند قسم کے جو ہمارے نیوز پیپرز ہیں یہ سوال نہیں اٹھایا کہ اس ڈیلیگیشن کا پاکستان آنے کا بلڈ اپ کیا ہے. یعنی اس سے پہلے تو ہم مسلسل سن رہے ہیں کہ امریکہ کوئی خاص مدد نہیں کر رہا, IMF کے پروگرام میں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, کوئی پروگرس نہیں ہو رہی. تو یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے اس کے آنے کے پیچھے کیا ہوم ورک ہے, کیا بلڈ اپ ہے, اور اگر یہ ڈیلیگیشن پاکستان جس کی اتنی بری صورتحال ہے اس کی مدد کرنا چاہتا ہے اکنامکلی, وہ کہہ رہے ہیں کہ مدد کریں گے, امریکن ایمبیسڈر نے بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے, تو اس میں کوئڈ پرو کو کیا ہے, جس کو ڈپلومیٹک لینگویج میں کہتے ہیں کہ اگر آپ مطلب اس میں لینا دینا کیا ہے, کوئڈ پرو کو کیا ہے. یعنی امریکہ اگر پاکستان کو بیل آؤٹ کرنے کو تیار ہو گیا ہے, مدد کرنا چاہتا ہے, اور انہوں نے اپنا اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا اسسمنٹ کرنے کے لیے بھیج دیا ہے, تو ان ریٹرن پاکستان نے ان کو کیا دینا ہے. یہ جو ان ریٹرن والا شگاف ہے, جو ان ریٹرن کیا کرنا ہے, یہ جو ایک کوشچن ہے, اس کا جواب جو ہے وہ سمیع ابراہیم صاحب کے ٹک ٹاک سے آپ کو ملتا ہے, جو بھی ان کو کسی سورس نے بتایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں, اگر یہ بات صحیح ہے, ہم نہیں کہہ سکتے بیکاز ظاہر ہے کہ یہ ایک سنگل سورس انفارمیشن ہمارے تک آ رہی ہے, اگر یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ کی ڈیلیگیشن کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ میسج کنوے کیا, اور میسج ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کو تو کنوے کیا کرنا تھا, انہوں نے یہ ساتھ ڈال, ان کی تو کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ عمران خان واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, یا یہ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر نے تو اس کا فیصلہ نہیں کرنا. تو یہ میسج تو ظاہر ہے انہوں نے پنڈی میں ہی دیا ہے کہ عمران خان کی واپسی جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے. اب میں ایک کوشچن آپ سب کے لیے تھرو کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے کامنٹس لکھیں. یہ ایک طرح کا سمجھیں کہ IQ ٹیسٹ, یا آپ کہہ لیں کہ ایک پزل ٹیسٹ ہے, اس کو آپ IQ کیا ٹیسٹ ہے, سوری, ایک پزل ٹیسٹ اس کو رکھ لیں کہ عمران خان کیوں ایکسیپٹیبل نہیں. کیا وجہ ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ جیسے روک کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ 5 میجر پاورز کو عمران خان ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور جیسے کہ سمیع ابراہیم دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکن ڈیلیگیشن نے یہ کنوے کیا ہے کہ عمران خان ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کچھ بھی کر لیں آپ کو جو بھی کنسیشن چاہیے پاکستان میں مینج کرنے کے لیے وہ آپ کر لیں, ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں, تو عمران خان ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس حوالے سے کچھ کوشچنز میں نے فریم کیے ہیں, جس کا جواب میں بعد میں دوں گا کسی اور ویلاگ میں آپ سب کے کامنٹس پڑھنے کے بعد. کیا وجہ ہے کہ امریکہ کو عمران خان ایکسیپٹیبل نہیں؟ کیا عمران خان کی شکل نہیں امریکہ کو اچھی لگتی, عمران خان کا قد زیادہ ہے, اونچا ہے, چھوٹا ہے, عمران خان کا رنگ ٹھیک نہیں ہے, عمران خان نے کرکٹ کھیلی ہے, بیس بال نہیں کھیلا, عمران خان کو چاہیے تھا امریکن فٹ بال کھیلتے, یا عمران خان کی جو ریجنل پالیسیز ہیں وز وز انڈیا اور افغانستان, ان کے اندر کوئی ایسا پوسچورل پرابلم تھا کہ عمران خان امریکہ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیا عمران خان امریکہ کے خلاف بہت زیادہ بولتے رہے ہیں؟ کیا عمران خان کی حکومت ختم ہوتے ہوئے جب مارچ سے تو انہوں نے ضرور امریکہ کی طرف بات کی, لیکن مارچ 2022 سے پہلے کیا کبھی عمران خان نے امریکہ کے خلاف باتیں کی, وہاں کے نظام کے بارے میں باتیں کی, امریکہ کے اوپر کوئی الزام عمران خان نے لگایا, کسی کو چیلنج انہوں نے کیا؟ کیا وہ مسئلہ ہے؟ یا یہ کہ عمران خان جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اسلامک ویلفیئر کی بات کرتے ہیں, اس پہ امریکہ کو اعتراض ہے؟ یا عمران خان نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے اقوام متحدہ میں جو تقریر کی تھی اس پہ اعتراض ہے؟ یا امریکہ یا میں جا کے اقوام متحدہ میں کشمیر پہ جو پوزیشن لی تھی اس پہ اعتراض ہے؟ یا عمران خان نے بالا کوٹ کے بعد جو بڑا اسٹرانگ ڈیسیژن لیا تھا کاؤنٹر اسٹرائک کرنے کا, جو اگر نواز شریف ہوتے یا آصف علی زرداری ہیلم آف افیئرز میں ہوتے تو آپ یقین مانیں کہ 1% بھی چانس اس کا نہیں تھا کہ پاکستان کاؤنٹر اسٹرائک کرتا, باوجود اس کے کہ پاکستان کے اندر کیپیسٹی تھی اور پاکستان ایئر فورس جو ہے ایسی کاؤنٹر اسٹرائک کر سکتی تھی, لیکن ہونی نہیں تھی اسٹرائک. اور یہ میں نے ایک ایسی مستند شخصیت سے, جن کا میں نام نہیں لے سکتا بیکاز ایک بالکل پرائیویٹ ڈسکشن تھی, آف دا ریکارڈ ڈسکشن تھی, لیکن میں نے ان سے پوچھا جو سب سے امپورٹنٹ شخصیت تھی ایک طرح سے کہہ لیں ریئل پاور جس کو لوگ کہتے ہیں, ان سے میری جب ایک پرائیویٹ میٹنگ ہوئی تو میں نے ان سے یہ پوائنٹڈ کوشچن پوچھا. میں نے کہا کہ اگر نواز شریف ہوتے پاکستان کے پرائم منسٹر تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بالا کوٹ کے بعد فروری 2019 میں کاؤنٹر اسٹرائک کر سکتے؟ تو بہت سوچ کے بعد انہوں نے کہا کہ مشکل ہوتا, میرا خیال ہے یہ نہیں ہو سکتا تھا. دیٹ ہیپنڈ بیکاز آف دی لیڈرشپ آف عمران خان, یہ ان کا خود اس وقت ماننا تھا. اور یہ جس بات کر رہا ہوں یہ مارچ 2019 کی ایک پرائیویٹ میٹنگ ہے اس امپورٹنٹ شخصیت کے ساتھ, جنہوں نے مجھے اس وقت یہ کہا کہ عمران خان ہی کی وجہ سے یہ کاؤنٹر اسٹرائک ہوئی, اگر عمران خان پرائم منسٹر نہ ہوتے تو کاؤنٹر اسٹرائک نہ ہونی تھی. کیا عمران خان سے امریکہ اس لیے ناراض ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ایک ٹول بن گئے, عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے بہت قربت تھی؟ یہ سارے امپورٹنٹ کوشچنز ہیں جس پہ آپ کو پونڈر کرنا چاہیے. ایک میں آپ کو ٹپ دے سکتا ہوں
इस गलत फहमी में ना रहिए कि इमरान खान का यूक्रेन जाना, यूक्रेन की जंग शुरू होते हुए रशिया जाना और प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करना अमेरिका और इमरान खान के दरमियान दूरियों की वजह हो सकती है। उसकी वजह ये है कि ये सारी सूरत हाल सिर्फ फरवरी के तीसरे हफ्ते में ही डेवलप हुई। इससे पहले ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं थी। और डोनाल्ड लू का जो रिस्पॉन्स है उसको बहुत हद तक आप स्टेट डिपार्टमेंट का एक एंग्री रिएक्शन के तौर पे परसीव कर सकते हैं, बिकॉज यूरोपियन सिक्योरिटी स्टेट डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। डोनाल्ड लू का जो रिएक्शन है उसको आप उस वक्त के रिएक्शन में देख सकते हैं। लेकिन इमरान खान की हुकूमत को हटाने का प्रोसेस तो कम अज कम भी अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुका था, फुल स्विंग में था। मीटिंग्स हो रही थी अमेरिकन एम्बेसी के अंदर लोगों की, जिसमें राजा रियाज की मीटिंग, बहुत से और लोगों की मीटिंग्स। ज़ाहिर है उसकी एक पूरा होमवर्क उसका बिल्डअप हो रहा था। पीडीएम की जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो रही थी। जनवरी एंड फरवरी 2022 में वो फुल स्विंग में थी। तो क्या वजह थी कि अमेरिका या अमेरिका के इत्तेहादी जिसमें बरतानिया सर फहरिस्त है, उनके लिए इमरान खान अनएक्सेप्टेबल हो गए? ये क्वेश्चन मैं आप सबके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। जिसने आखिर तक देखा है ये इस पे लिखें, एंड देन आई विल सी योर क्वेश्चंस। आप जो कुछ लिखेंगे रिस्पॉन्सेज, देन आई विल कम एंड एक्सप्लेन माय पर्सपेक्टिव ऑन दैट इशू। थैंक यू सो मच।